کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ معزز حاضرین، مئی 2025 کا معرکہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا، بلکہ ہندوستان کے جعلی اور غاصبانہ ہتھ کنڈوں کے وسیع تر رجحان کا حصہ تھا۔ 2001، 2008، 2016 اور 2019 کے نام نہاد واقعات یعنی فالس فلیگ آپریشنز اس بات کی دلیل ہیں کہ ہندوستان ماضی میں بھی الزام تراشی، مبالغہ آرائی، جنگی جنون اور محدود جاہلیت کے گمراہ کن تصور کے ذریعے پاکستان پر ناجائز جنگ مسلط کرنے اور طاقت کے زوم میں تنگ نظر اور قلیل مدتی سیاسی و عسکری مقاصد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہے۔ الحمدللہ ہر بار پاکستان نے دشمن کے غلط اندازوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اسے ہر بار شکست فاٹ سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں بھی ہندوستان ایک بار پھر اپنی فرسودہ سوچ اور خود فریبی کا شکار ہوا۔ قوم کی امنگوں کے عین مطابق اس بار جواب مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں دیا گیا، جس کا مقصد دشمن کی اس روش کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب اور ناکام کرنا تھا جس کے تحت وہ اپنی داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر خود کردہ واقعے کا الزام وطن عزیز پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا ہے۔ ہندوستان اس وہم و گمان میں تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری جاہلیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر طاقت کا توازن تبدیل کر دے گا اور خطے میں اپنی برتری ثابت کرے گا، لیکن در حقیقت عالمی اور عسکری ماہرین جانتے ہیں کہ ہندوستان کے خواب اس کے قد و کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے۔ دشمن شاید بھول چکا تھا کہ اہل پاکستان اور افواج پاکستان نہ تو پہلے طاقت کے غلبے سے مروب ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ معزز حاضرین، ہم مارکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ میں مارکہ حق کے تمام شہداء بالخصوص نہتی عورتوں، بوڑھوں اور معصوم بچوں کو پوری قوم اور افواج پاکستان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر کے اس پرچم کی لاج رکھی۔ مارکہ حق کے تمام شہداء اور ان کے ورثاء ہمارے سروں کا تاج ہیں، آپ کی قربانیاں ہماری آزادی کی ضامن اور ہم پر دائماً قرض ہیں۔ میں ان تمام غازیوں کو بھی قوم اور سپاہ پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کی وہ تاریخ رقم کی کہ جس پر آنے والی نسلیں ہمیشہ ناز کریں گی۔ ہم اپنے شہداء کی قربانی کو امانت، اپنی طاقت کو ذمہ داری اور اپنی کامیابی کو خدائے بزرگ و برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں اس موقع پر خصوصاً صدر اور وزیر اعظم پاکستان، وفاقی کابینہ، قومی اور صوبائی سیاسی قیادت اور تمام تر سیاسی جماعتوں کا خاص طور پر مشکور ہوں، جن کی لازوال سیاسی بصیرت، دور اندیشی، رہنمائی اور عزم و استقامت سے پاکستان کو یہ واضح فتح نصیب ہوئی۔ الحمدللہ قومی قیادت، تمام حکومتی اداروں اور پاکستانی قوم نے ایک اکائی کے طور پر یہ پیغام دیا کہ ملکی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی عزت و وقار پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت اور متحرک سفارتی نمائندوں نے پاکستان کے واضح موقف کو دنیا کے اعلیٰ ایوانوں میں پہنچا کر عالمی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح پاکستانی میڈیا، صحافی برادری اور خاص کر ہمارے نوجوانوں نے جس طرح دشمن کے پروپیگنڈا، سائبر وارفیئر اور
نفسیاتی چالوں کو ناکام بنایا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ معرکہ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ ملکی و قومی سطح پر معاشرے کے تمام شعبہ جات میں جیتا گیا۔ معزز حاضرین، کسی بھی ملک کی حقیقی طاقت اس کے عوام کی وحدت فکر و عمل اور ان کے جذبہ حب الوطنی میں مضمر ہے۔ معرکہ حق کی طاقتور جوہر وہ ہمہ گیر قومی اتفاق تھا جس کا مظاہرہ پاکستان کے عوام نے کیا۔ جب جنگ کے بادل منڈلائے تو ہم نے دیکھا کہ ہر فکری اور انفرادی شناخت پاکستانیت کے جست واحد میں ڈل گئی۔ مزدور، تاجر، طالب علم، جوان و بزرگ اور تمام پاکستانی مرد و زن دفاع وطن کے لیے ڈٹ گئے۔ ہماری آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہے جب ہندوستان سے داغے گئے ہتھیار پاک سرزمین پر گرے تو عوام کا جمع غفیر ملک کے دفاع کے لیے امڈ آیا۔ قوم، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان وہ رشتہ دیکھنے کو ملا جس کے طفیل پوری قوم دفاع وطن کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند صفارا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق یہ قومی جدت اس معرکے کے نام کی بنیاد بنی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ بے صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ خواتین و حضرات، اس معرکہ میں افواج پاکستان نے نہ صرف حملہ آور دشمن کو اس کے تصور سے بڑھ کر ہزیمت بچائی بلکہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ چیف آف ایئر سٹاف کی قائدانہ سربراہی میں دشمن کی عددی لحاظ سے بڑی فضائیہ کا غرور خاک میں ملانے میں ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل اور نتیجہ خیز فضائی جنگ کی منفرد مثال قائم کی۔ دشمن کے نہ صرف کئی جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے بلکہ بے شمار عسکری تنصیبات کو تباہ کیا اور دشمن کے جنگی طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ اسی طرح چیف آف نیول سٹاف کی پیشہ ورانہ رہنمائی میں پاکستان کی بحری سرحدوں پر ہمہ وقت نگرانی اور مستعد دفاع نے دشمن کے بحری بیڑوں کو پاکستانی حدود سے سینکڑوں میل دور روکے رکھا۔ پاکستان کی مشرقی سرحد پر متعین پاک فوج، خاص طور پر ورکنگ باؤنڈری اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات جرری افسروں اور جوانوں نے اپنی روایت کے عین مطابق نہ صرف دشمن کی جاہریت کی کوششوں کو ناکام بنایا بلکہ اس کی دفاعی پوزیشنوں کو تباہ کر کے شدید نقصان پہنچایا اور شکست خوردہ دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کی ہرزہ صحرائی سے اس کی بکلاہٹ واضح تھی۔ ہندوستان کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ علاوہ ازیں فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افواج پاکستان کی ان تمام بیان کردہ صلاحیتوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو۔ ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ۔ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اسی ولولے، دفاعی صلاحیت اور قومی عزم کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار عالمی اور دیگر بیرونی قوتوں سے کیا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جاہریت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ ہم خطے میں طاقت کے توازن اور اپنے مؤثر دفاعی ڈیٹرنس کو قائم رکھنے پر سختی سے کاربند ہیں۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جاہریت نہیں بلکہ امن کا تحفظ ہے
اور امن قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ روایتی جنگیں اب ماضی کا قرینہ بن چکی ہیں۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ ان سب امور کے پیش نظر اور معرکہ حق کے تجربات کی روشنی میں افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ خلائی پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے اور آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی قائم کی جا چکی ہے۔ پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک کا نہیں بلکہ نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ معزز حاضرین، معرکہ حق میں مثالی فتح نے ہماری خارجہ پالیسی اور سفارتی اہمیت پر براہ راست مثبت اثرات مرتب کیے۔ اقوام عالم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس خطے میں پاکستان ایک ناقابل فراموش حقیقت اور ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں بے مثال اضافہ ہوا، جس کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ الحمدللہ آج عالمی ایوانوں اور بین الاقوامی مجالس میں ہماری قیادت کو عزت و تکریم کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے تمام ادوار سے کہیں زیادہ ہے۔ جو نکتہ چین کل تک ہم پر معترض تھے وہ آج ہمارے معترف ہیں۔ مزید برآں ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے دفاعی برآمدات کو بھی تقویت ملی۔ اسی تناظر میں پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ یہ معاہدہ باہمی دفاع و سلامتی کی جانب ایک تاریخی قدم ہے، جس سے پاکستان کی قائدانہ اور دفاعی صلاحیت کو تقویت ملی۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح طور پر نمایاں کیا، جس کی ثالثی اور فعال کردار نے علاقائی اور عالمی قوتوں کو اعتماد اور اطمینان دیا۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ میں پاکستان، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام باہمت
اور غیور اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہایت پامردی اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہم سب نے دشمن کو روایتی جنگ میں مل کر شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اسی طرح پاکستانی قوم اور اس کے تمام تر حکومتی ادارے متحد اور یکسو رہ کر دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کی ریاستی بربریت اور جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کسی بھی قسم کی آبادیاتی اور سماجی رد و بدل کے ذریعے کشمیر کے زمینی حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشپناہی جاری رکھیں گے۔ اسی طرح پاکستان نے اپنی سفارتی کاوشوں سے حالیہ مصالحاتی عمل کے دوران لبنان میں جنگ بندی کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطین میں جنگ بندی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے حصول تک اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ معزز حاضرین، بحیثیت قوم ہمیں اس ہمہ جہت تبدیلی میں اپنے دفاع اور سالمیت کو مزید ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ ہماری منزل وہ مقام ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح قوم نے یکجا ہو کر معرکہ حق میں فتح حاصل کی، اسی طرح ہر جوان و بزرگ معرکہ تعمیر وطن میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم امید کا استعارہ ہے اور اس کی مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت، ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور تابناک ہے۔ اس ملک و قوم نے آنے والے وقتوں میں مشکلات کا بنیان مرصوص کی مانند ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرنا ہے اور ترقی کے زینے چڑھ کر وطن عزیز کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ معرکہ حق کی یہ شاندار تقریب اس دائمی حقیقت کا مظہر ہے کہ جب حق اور باطل مقابل ہوں تو فتح ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے۔ پاکستان کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں تک ناقابل تسخیر رہے گا۔ معرکہ حق کی عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کی بدولت ہے جس کے ہم سب شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کرے اور اس کو ہر میدان میں کامیاب اور سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔
دستہ مارچ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی حضرات سلوٹ کریں۔ یہ علم پوری قوم کے عزم کا ترجمان ہے، یہ نشان ہمارے روشن مستقبل کا اعلان ہے، اور یہ سبز ہلالی پرچم وطن عزیز کی عظمت کا نشان ہے۔ محشر کا ہے منظر ہر جانب، کیوں رن کی زمین تھرائی ہے، ہلچل ہے صفوں میں آدھا کی، ہر دل پر ہیبت چھائی ہے، غالب ہیں خدا کا وار ہیں ہم، لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ خواتین و حضرات، آج کی یوم مارکہ حق پریڈ کی قیادت میجر محمد ضیاء مجوکا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اور تینوں مسلح فوج کے پرچم تھامے ٹرائی سروسز گارڈز کا دستہ مہمان خصوصی کو سلامی پیش کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ سے لبریز پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ پاکستان کی بری فوج کا دستہ۔ ہمت کا علم، اللہ کا کرم، موجوں پہ قدم، پاکستان کی چہار چہتی قوت پاک بیریا کا دستہ۔ نثار جس پہ قوم وہ ہوا کے شاہ سوار تم، پاک فضاؤں کے نگہبان، پاکستان کے شاہ پر پاک فضائیہ کا دستہ۔ Bunyanum Mursus effect reflects the unshakable synergy between the people, the government, and the armed forces. This unity remains Pakistan's greatest strength. چلو وطن کے لیے ایک جان بنتے ہیں، محبتوں کا یوں قومی نشان بنتے ہیں،
वो जिसकी मिट्टी में सीसा वफा का हो शामिल, हर एक महाज पे ऐसी चट्टान बनते हैं। ख्वातीन व हजरात, आज मार्के हक की सालगिरह पर हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने मुकद्दस लहू, जज्बे और कुर्बानियों से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। इसके साथ ही मार्का हक की ये पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। यादगार शोहदा जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से मेजर जाहिद कमाल मरवत अपने कमेंटेटर साथी कैप्टन खतीजा खान और कैप्टन फातिमा खालिद के साथ अलविदा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ਭਾਰਤੀ ਚੜਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਨਾ ਮਰਸੂਸ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਜੀਐਚਕਿਊ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਐਚਕਿਊ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਖਾਸ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿਦਾ ਸਮਰੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਖਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਰਕੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। 6 ਤੇ 7 ਮਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿਦਾ ਸਮਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਰੀਅਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਜੀਐਚਕਿਊ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੋਹਦਾ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। यादगार शोहदा ते हाजरी तो बाद चाकू चौबंद दस्ते ने बरी बहरी ते फिजाई अफवाज दे सरबराहान नू सलामी पेश की। ISPR दे मुताबिक कौम दी हमायत नाल मुसल्ला अफवाज हर अंदरूनी ते बैरूनी चैलेंज दा मुकाबला करन लई पूरी तरह तैयार ने। मार्के हक विच कामयाबी फौज दी तैयारी, लगन ते पेशावराना महारत दा सबूत है ते इस कामयाबी नाल अवाम दा अपनी फौज उते एतमाद होर मजबूत होया है। अहम खबर नाजरीन शामिल कर रहे हैं, तुहानू दसदे चलिए मार्के हक दा 1 साल मुकम्मल होने उत्ते GHQ रावलपिंडी विच खसूसी तकरीब चल रही सी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सिदा समरीर, पाक फिजाइया दे सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ ने शोहदा दी यादगारों ते हाजिरी दे के फुल रखे। मुसल्लह अफवाज दे चाकू चौबंद दस्तियां ने सलामी पेश की। GHQ विच मार्के हक की याद विच रखी गई इस खास तकरीब तो खिताब करदियां चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने आख्या कि अज दा दिन साडे लई फखर दा दिन है। 1 साल पहले सानू बेमिसाल कामयाबी मिली सी। दुश्मन ने साडे कौमी हौसले नू नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश की थी, पर साडियां फौजां ने ओदा मुंह तोड़ जवाब दिता। उन्होंने आख्या कि मार्के हक सिर्फ दो मुल्कां विच होण वाली जंग नहीं सी, यह दो नजरियां दे फैसला कुन टकराअ सी। 6 ते 7 मई दी दरमियानी रात तो लैके 10 मई तक दुश्मन ने साडे कौमी वकार नू आजमान दी नाकाम कोशिश की थी। फील्ड मार्शल सिदा समरीर ने भी आख्या कि 2025 दा मई ए मार्का अचानक नहीं होया। माजी विच भी दुश्मन पाकिस्तान उते झूठे ते बेबुनियाद इल्जाम लांदा रहा है, पर मार्के हक विच भारती जाहरीयत दा डट के जवाब दिता गया। पाकिस्तान दे दुश्मन नू हर वार शिकस्त दा सामना करना पिया। इस तो पहला मुसल्लह अफवाज दे सरबराहान ने बारी-बारी GHQ विच यादगार शोहदा उते हाजिरी दी, फुल्लां दीयां चादरां चढ़ाईयां ते फतेह ख्वानी की। यादगार शोहदा उते हाजिरी तो बाद चाकू चौबंद दस्ते ने बरी बहरी ते फिजाई अफवाज दे सरबराहान नू सलामी पेश की। ISPR दे मुताबिक कौम दी हमायत नाल मुसल्लह अफवाज हर अंदरूनी ते बैरूनी चैलेंज का मुकाबला करने लिए पूरी तरह तैयार ने। मार्के हक विच कामयाबी फौज की तैयारी, लगन ते पेशेवराना महारत का सबूत है ते इस कामयाबी नाल अवाम दा अपनी फौज उत्ते एतमाद होर मजबूत होया है।
अहम खबर तो नाजरीन आगाह करें तो दसते चलिए कि भारतीय चढ़ाई के जवाब विच कीते गए ऑपरेशन बनियानुम मरसूस के 1 साल पूरे होने उत्ते GHQ विच खास तकरीब चल रही सी। परेड की क़यादत मेजर मोहम्मद ज़िया कर रहे सन। GHQ विच मार्के हक की याद विच रखी गई इस खास तकरीब नूं खिताब करदे चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर ने आख्या कि अज दा दिन साडे लई फखर दा दिन है। 1 साल पहला सानू बेमिसाल कामयाबी मिली सी। दुश्मन ने साडे कौमी हौसले नूं नुकसान पहुंचावन दी कोशिश की थी पर साडियां फौजां ने उहदा मुंह तोड़ जवाब दिता। उन्होंने आख्या कि मार्के हक सिर्फ 2 मुल्कां विच होने वाली जंग नहीं सी, ए 2 नजरियां दे विच फैसला कुन टकराव सी। 6 ते 7 मई की दरमियानी रात तो लैके 10 मई तक दुश्मन ने साडे कौमी वकार नूं आजमान दी नाकाम कोशिश की थी। फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर ने यह भी आख्या कि मई 2025 का मार्का अचानक नहीं होया। माजी विच भी दुश्मन पाकिस्तान उत्ते झूठे ते बेबुनियाद